أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ مزمل کی آیت مقدسہ کا یہ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. جس میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے. اور ان چیزوں کی شریعت اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. ہر بندہ اپنے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو رکھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا بندہ بنوں. اللہ کا بندہ بننے کے لیے دو چیزوں کا اس بندے میں پایا جانا ضروری ہے.
چیزیں پائی جائیں تو وہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ بعض بندے تو ہوتے ہیں نا درہم کے بندے، دینار کے بندے، کچھ سیاسی لوگوں کے بندے، کچھ اقتدار کے بندے، کچھ کس کے بندے، کوئی کسی کے بندے۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ پائی جائیں۔ ایک یہ ہے کہ اس انسان کا تعلق، اس بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بندے کا تعلق رب کی مخلوق کے ساتھ۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تک وہ اللہ کا صحیح بندہ نہیں بن سکتا۔ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور دوسری چیز کہ اس کا تعلق رب کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑتا ہے نماز کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر۔ اب چونکہ وہ آیت سجدے کی ہے وہ میں پڑھتا نہیں ہوں کہ پتہ نہیں آپ میں سے کہیں میرے بھائی سجدہ ہی نہیں کریں گے تو پھر کہیں کہ مولوی صاحب نے ایک نیا جرمانہ ہمارے ذمہ اور بتا دیا۔ سورہ علق اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی سورت ہے قرآن کی، اس کی پہلی 5 آیات، 2 آیات جو پہلی وحی ہوتی ہے، اس کی بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ انسان بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ کی، اور اس انسانی ڈھانچے میں سب سے عظیم چیز ہے پیشانی۔ انسان بھی بڑا عظیم ہے اور اس کی پیشانی بھی بڑی عظیم ہے، اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے میری عظیم مخلوق، اپنی عظیم چیز کو کسی اور کے سامنے نہیں، اپنی عظیم ذات کے سامنے چھپا۔ اس لیے رکوع میں بندہ جب چلا جاتا ہے تو تسبیح میں کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اور آیت الکرسی کے آخر میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ
بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور قرآن پاک میں ہے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا 70 ذراعًا فاسلکوہ 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعًا فاسلکوہ. اس کا جرم کیا ہوگا؟ کس پاداش میں پکڑا جائے گا؟ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اس عظیم ذات کے اوپر اس نے ایمان نہیں لایا تھا. اس لیے انسان کے پورے ڈھانچے میں عظمت والی چیز کون سی ہے؟ جی جمیل لیاس، جمیل پیشانی، ماتھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا اس کو کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جھکانا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے عظیم ہیروں میں عظیم ہیرا ایک دن فرماتے ہیں کہ میں شمائل پڑھ رہا تھا. شمائل وہ حدیثیں ہیں یا وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد و خال، آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی، آپ کی داڑھی، آپ کی پگڑی، آپ کا لباس، آپ کا بستر، آپ کا وجود مقدس، قد کاٹ، پیشانی، تسلو، آپ کی بناوٹ، سجاوٹ، حسن، جمال، کمال، یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں یا ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے آخر میں وہ لگی ہے، اس کو کہتے ہیں شمائل ترمذی. اس میں یہ اللہ کے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شمائل میں جب پڑھا آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کی رانائی کو، آپ کے کمال کو، آپ کے ہاتھوں کی نرمائی کو، آپ کے چہرے کے خط و خال کو میں نے پڑھا. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے دل میں آیا عطا اللہ جو بندہ اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، اتنا باکمال ہے، اس کے سامنے سر نہ جھکائی. شاہ جی کہتے ہیں پھر جب میں نے اس عظیم انسان کو، اس عظیم شخصیت کو، اس حسن و جمال کے پیکر کو، اس باکمال انسان کو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں وہ خود اس عظیم ذات کے سامنے سر بسجود ہے، اس کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. شاہ جی کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل کو کہا عطا اللہ تو بھی اسی کے سامنے اپنی گلی میں نیاز جھکا جس کے سامنے عظیم ہستی ہے، اپنی گلی میں نیاز جھکا اسی کے سامنے جھکا جس کے سامنے کائنات کے سردار نے اپنی گلی میں نیاز جھکائی ہوئی ہے. تو بہرحال سجدہ، عبادت، نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کا تعلق کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اگر آپ کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہو اور یقیناً انشاءاللہ ہوگی کہ ہمارا رشتہ تعلق کس کے ساتھ جڑ جائے؟ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، تو میرے بھائیوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وضاحت کو کرنے کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب سے تعلق جوڑنا ہے، وضو کر اور سجدہ کر اس کے سامنے. تیرا تعلق کس کے ساتھ جڑ جائے گا؟ رب کے ساتھ جڑ جائے گا. اور یہ پھر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم ایسی ایسی باتیں نظر آتی ہیں. صحابی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، کسی کے دروازے پہ مانگنے نہیں گیا. گھر والوں نے کہا گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، کھجور
چولہے نہیں ہے، ستو نہیں ہے گھر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی اور کے دروازے پہ نہیں گیا، وہ صحابی اٹھا سیدھا مسجد نبوی میں گیا اور اتنا رب کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، سجدہ کیا اور اپنے رب سے آٹا لیا۔ یہ جب تعلق بن جاتا ہے نا پھر اتنا عظیم ہو جاتا ہے، اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ خدا کی قسم بندہ پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بندہ 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 بنے کس کا؟ اللہ بنے، کسی اور کا بندہ نہ بنے نہ بنے۔ بعض لوگ تو ہوتے نا بیچارے اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے، کہتے میں سب ہوں سب، سمجھے ہو؟ سگے دربارے غوثیہ، سگے دربارے فلاں، سگے دربارے فلاں، سب کا معنی سمجھتے ہو؟ فارسی زبان میں سب کہتے ہیں ڈاگ کو، سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے؟ اچھا خاصا انسان ہے، اچھا خاصا انسان ہے، ملا ہے، اوپر پگڑی بھی ہے، اوپر کی نمائش کے لیے، پھر ایک گردن میں ہے، ایک پھر اس کے اوپر ہے، پورا جھنجھڑا اوپر ڈالا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں میں سب ہوں۔ کمال نہیں ہے اس بندے کا، اللہ نے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ بندہ انسان بنایا، یہ کہتا ہے میں کون ہوں؟ ایسوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں بندوں کی بات کر رہا ہوں، جو کہے کہ میں بندہ بننا چاہتا ہوں، اور بندہ بھی کس کا؟ اپنے رب کا بندہ بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑے، اور رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے کس وقت؟ جب یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں خاص کر جو عبادت ہے سجدے کی، جب یہ اس عبادت کو ادا کرتا ہے، اس بندے کا تعلق کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، اور لوگوں سورج کو سجدہ نہیں کرنا، چاند کو سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کسی قبر پہ، کسی حجر پہ، کسی درخت کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی زندے کے سامنے، کسی مردے کے سامنے اور کسی نبی کے سامنے نہیں نہیں نہیں، سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر جب تو سر سجدے میں رکھتا ہے نا، کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا تعلق قائم ہو جاتا ہے نماز کے ساتھ بندے کا، کس کے ساتھ؟ تو پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی پڑھنی چاہیے نا، سارے بھائی کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک بندہ گیا نا مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت صاحب دعا کرو اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما۔ تو حضرت تھانوی بڑے ظریف تب آدمی، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے گیا، فرمانے لگے شرم نہیں آتی ہے؟ آزان ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ سنتا ہے؟ جی سنتا ہوں۔ اور مسجد بنی ہوئی ہے؟ جی مسجد بنی ہوئی ہے۔ کہا مسجد میں قالین بھی ہے؟ جی بڑا خوبصورت قالین ہے۔ پنکھے لگے ہوئے؟ جی پنکھے بھی لگے ہوئے۔ نماز کے وقت جلتے ہیں کہ نہیں؟ جی جلتے ہیں جی۔ اور مسجد میں پانی ہے؟ جی بالکل ہے۔ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پانی موجود ہے، ٹھنڈا پینے کا موجود ہے، وضو کا موجود ہے، استنجا کرنے کی جگہ موجود ہے، مسجد موجود ہے، اس میں قالین ہے، اس میں جو ہے وہ اس میں فین لگے ہوئے، اس میں ہوا ہے، اس میں اے سی۔ سمجھ گئے ہو؟ نماز میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بارش برسنے لگ گئی ہے اور مسجد نبوی کا چھت چپکنے لگ گیا. میرے نبی کے وجود مبارک کے کپڑے بھیگے ہو گئے. سر نیچے نہیں لے جایا سکتا کہ مسجد کا فرش کچا ہے, نیچے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. کائنات کے سردار اور امتوں کا سردار صدیق وہاں نماز پڑھ رہا ہے. تیری میری نماز بغیر اے سی کے نہیں ہوتی. پھر جس دن اے سی بند ہو جائے تو نماز بھی بند ہوتا ہے. فرق چلو جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے, کوئی ایسی ممانعت نہیں کر رہا ہوں بس آپ سمجھیں کہ میں اس کا مانع کر رہا ہوں. نہ میں ایک اپنا انڈیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کچی تھی, نمازی پکے تھے. مسجد نبوی کچی تھی, نمازی پکے تھے. ان کی تکبیریں اولا رہ جاتی نا تو لوگ ان کے گھر میں یوں جایا کرتے تھے جس طرح میں اور آپ کسی بننے والے کے گھر میں فیضہ خانی کہتے ہیں. اصل تو تعزیت ہے نا, ہم نے نیا نام رکھ لیا ہے. ہاں جی, تعزیت کے لیے اس طرح ہم جاتے ہیں. صحابہ اس طرح جاتے تھے. تو بھائی خیریت تو ہے, آج تیری تکبیر اولا کیوں رہ گئی؟ میں اور آپ بھی اپنے کسی اپنے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج تیری نماز کیوں رہ گئی. میرے خیال میں باپ اپنے بیٹے سے بھی یہ بات نہیں پوچھ سکتا اس دور میں. تو بہرحال پڑھنی چاہیے کہ نہیں, کوشش کریں گے. حضرت خان بھی نے فرمایا کہ ساری چیزیں موجود ہیں, پھر تو کہتا ہے اللہ سے تو مجھے توفیق دے. توفیق کسی درخت کا نام ہوتا ہے؟ یہی توفیق ہے نا. اذان ہو رہی ہے, مسجد موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, جا کے نماز پڑھ. بہرحال نماز کے ساتھ انسان کا رشتہ جڑ جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور دوسرا, انسان کو بندہ بننے کے لیے, رب کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ قائم ہوگا تو پھر یہ ضروری ہے جس کا رشتہ رب کے ساتھ ہو گیا اس کا رشتہ رب کی مخلوق کے ساتھ بھی ہوگا. پہلا ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا. اس لیے قرآن مجید نے ان کو اکٹھا ذکر کیا ہے. پہلے کے بارے میں نے آپ کو عرض کی ہے, رب سے تعلق قائم ہوگا کس چیز کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم ہوگا زکات کے ساتھ. کام تو سوکھا ہے نا, ان آپ سے بڑا اوکھے کام کا سنت کر موجود. رب سے رشتہ جڑے گا کس چیز کے ساتھ؟ ذرا بولو, نماز کے ساتھ. رب کی مخلوق سے رشتہ جڑے گا کس چیز کے ساتھ؟ زکات کے ساتھ. نماز بھی پڑھ اور زکات بھی ادا کر. ملے گا کیا تجھے؟ کیا مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. نماز کو قائم کر, زکات ادا کر, زکات بھی دیا کر, اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں. بارہا قرآن مجید کے اندر ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے. بار بار قرآن مجید ان کا اکٹھا تذکرہ کرتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین.
نماز کو قائم کر، زکات ادا کیا کر، اور یہ زکات ادا کرنا یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان کا تعلق استوار ہوتا ہے، کیونکہ اسلام اور یہ جو شریعت اسلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں کہ اتنی خوبصورت شریعت ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت نظام ہے اس شریعت کا، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی نظام اسلام کے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے نظام ہیں، دنیا میں کیپٹلزم بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، کیمونزم بھی ہے، وہاں غربت آخری درجے پہ پہنچ رہی ہے، امانت اوپر چلی جا رہی ہے، ان کا نقطہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، غربت کا نقطہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو میرے پیغمبر کی شریعت ہے، اس نے امیر اور غریب میں محبتیں پیدا کرتی ہیں، امیر کے دل کے اندر غریب کی محبت کو پیدا کیا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے جب اس پر زکات کا فریضہ عائد ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی لائی ہوئی خوبصورت شریعت نے امیر کے دل کے اندر اس غریب کی محبت کا دریا روشن کر دیا ہے، چشمہ ابلنے لگ گیا ہے، اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دی ہے، اور قرآن نے مختلف اندازوں کے اندر اس کو ترغیب دینا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اور انسان اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے مطابق یہ حکم دیا ہے، دولت کو منجمد نہیں کرنا ہے، جامد نہیں کرنا ہے، اس کو خزانہ نہیں بنانا ہے، خزانہ بنا کے اپنے لیے اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، اور اس کو تقسیم کرنا ہے، اور اس نے وہ تقسیم کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، کہاں کہاں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اسلام نے ناجائز دولت کمانے پر پابندی لگائی ہے، جائز دولت کمانے پر پابندی اسلام نے نہیں لگائی ہے، حکم دیا ہے، ہم اس کو خزانہ کرنے سے منع کیا ہے، اس کو غریبوں پہ تقسیم کرنے کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے۔ رب الجلال نے بار بار قرآن مجید کے اندر اس انداز میں ترغیب دی ہے، اے لوگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے فرمایا، میرے پیغمبر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے پیغمبر آپ نے اپنے جانوں کا پہلے عقیدہ پاک کیا، کیا پاک کیا؟ کیا پاک کیا؟ میرے پیغمبر آپ نے اپنے جانوں کا پہلے عقیدہ پاک کیا، پھر ان کے اسموں کو پاک کیا، ان کی خواہشات کو پاک کیا، میرے پیغمبر پھر جانوں کو پاک کیا، پھر اسماء کو پاک کیا۔ اب میرے پیغمبر میں اللہ حکم دیتا ہوں، خود من اموالہم صدقہ، میرے پیغمبر اب ان کے مالوں کو بھی پاک کر، ان کے مالوں کو بھی پاک کر، میرے پیغمبر پاک کر دین کے مالوں کو، اس لیے کہ اس مال سے زکات نکل جاتی ہے، وہ مال اور جس سے زکات نہیں نکلتی ہے وہ مال پاک نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے کتنا خوبصورت نظام مرتب کیا ہے، غریب کے چولہے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، امیر کو کہتا ہے اوے خیال کرنا خیال کرنا خیال کرنا، دولت تو بھی کہیں پیدا ہوتے ہوئے تو نہیں لے کے آیا تھا، تجھے دینے والا بھی میں ہوں، تجھے یہ عطا کرنے والا بھی میں ہوں، میں اللہ تجھے حکم دے رہا ہوں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔
بلون زور سے دیکھو کس کی محبت میں دنیا والوں کی نہیں دکھلانے کے لیے نہیں تصدقوں کے لیے نہیں بلکہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ وہ کھانا نہیں کھلاتا ہے مگر کس کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ اس کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی ہے خدا کی قسم دیکھو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے تلوریاں بھرنے میں لگے ہوئے خزانے بنانے میں لگے ہوئے لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے اور قرآن ایک میرے نبی کے یار کی صفت کا ذکر کرتا ہے فرمایا وَسَيُذَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ سب جمع کرنے میں لگے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کا یار ہے میرے نبی کا رازدان ہے صدیق دینے میں لگا ہوا ہے لوگ جمع کر رہے ہیں صدیق میں ڈال رہا ہے لوگ لوٹ رہے ہیں صدیق لٹا رہا ہے یطعم الطعام فرماتے قربا کو صدیق دے رہا ہے ان وَسَلَّمْنَهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَمَالْ دے رہا ہے کیوں یتزکا يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ ان کے بدلے دے رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے صدیق جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے یہ دینے میں لگا ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے دینے کا اللہ کا قرآن شہادت دیتا ہے صدیق کا اور کوئی مقصد نہیں ہے صدیق کا صدیق صرف اس کی رضا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ اے صدیق اگر تو میری رضا چاہتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ ان قریب میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا لوگ جمع کرتے ہیں وہ لٹانے میں لگا ہوا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا اللہ پاک نے ترغیب دی ہے فرماتے اقرض اللہ قرضہ دو کس کو قرضہ دو قربان جاؤ میرے مولا اقرض اللہ قرضا حسنا اے لوگوں اللہ کو قرضہ دو اچھا قرضہ قرض حسنا دو کس کو اللہ کو قرضہ دو قرآن میں ہے جب یہ آیات اتری ہیں سنائی گئی ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہودی اٹھے اور کہنے لگے دیکھو یارو مسلمانوں کا خدا قرضے مانگتا ہے اس کا خدا مسلمانوں کا خدا قرضے مانگتا ہے اللہ باللہ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کا خدا بھوکا ہو گیا ہے اپنی مخلوق سے قرضے مانگنے لگ گیا اب وہ اپنی مجلس میں کھڑا ہو کے یہ تقریر کر رہا ہے گزر ہو رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زور سے تھپڑ رسید کر دیا وہ بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے جس صدیق نے مارا ہے فرمایا یار بھول گئے ہوگے صدیق نہیں عمر ہوگا جو جلالی آدمی ہے نا یہ تو بیچارہ بالکل خاموش رہتا ہے بہرحال کرتے کرتے حضرت ابو بکر سے پوچھا مارا جی بالکل مارا ہے کیوں مارا ہے ابو بکر جی میرے رب کے بارے میں یہ جملے کہہ رہا تھا رب کی گستاخی کر رہا تھا اگر صدیق نہ مارتا ایمان کہاں رہتا
کے بارے میں بکواس آپ کرتا رہے. ہم کہتے نہیں جی نہیں, ہم نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی ہے. ہاں جی اختلافی بات نہیں کرنی ہے جی, بس مثبت مثبت کہنا ہے, منفی منفی نہیں کہنا ہے. ہاں کوئی آ جائے ٹپے ٹپے والا حضرت 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 کرتے زبان نہیں تھکتی ہے. کبھی نہیں پوچھا حضرت ہے کون, حضرت تو وہ ہے کہ ان کے سامنے شرک ہوتا ہے کبھی تردید نہیں کرتے ہیں, بدعات ہوتی ہے کبھی تردید نہیں کرتے, بلکہ بدعات میں بہت شریک ہو جاتے ہیں. پھر بھی حضرت ہے کیا خیال ہے, والی مانتے ہو؟ خدا کی قسم میں اس کو حضرت نہیں مانتا, نہیں مانتا ہوں میں اس کو حضرت. کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کوئی شرک ہو رہا ہو خاموشی اختیار کر لے, بدعات رواج پکڑ رہی ہو, حضرت چپا چپا پہن کے مناسا مار کے اس میں شریک ہو جائے, میں اس کو حضرت کہوں. میں کہتا ہوں لعنت ہے اس کی حضرتی پر. میں حضرت مانتا ہوں حسین احمد مدنی کو رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا تھا حضرت تصوف کا خلاصہ کیا ہے, تصوف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا تصوف کس کو کہتے ہیں, ساری کائنات سے رشتہ توڑو, رب سے رشتہ جوڑو, اس کو تصوف کہتے ہیں. یہ حضرت ہے. صدیق اکبر نے فرمایا اگر میں خاموش ہوتا تو صدیق کا ایمان ساڑھے ایمان میں کوئی فرق نہیں, جو مرضی ہو کر. مولا احتشام التھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فیصلہ آباد میں گیا, گھنٹہ گھر کے چوک میں, بڑے پرانی دور کی بات ہے, غالب ایوب خان کا زمانہ ہے. ایک بندہ آیا اپنے آپ کو پاگل بنا رہا, گھنٹہ گھر کے چوک میں کہتا ہے میں رب ہوں, کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر اس نے کہا میں رسول ہوں, کسی نے کچھ نہیں کہا. اس نے تو 2-3 اور دعوے کیے, کسی نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا میں صدر پاکستان ایوب خان, آئی پولیس پکڑ کے لے گئی. صدر بڑھ گئے تھے, ساڑھے صدر کی موجودگی نہیں سمجھو بات. چلو یار بس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرضہ لو. میرا مولا تو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ آسمان و زمین کی میراث کا مالک کون ہے؟ وارث تو اللہ ہے. آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے, زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے, ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے. اور اللہ کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض حسنا دے دو, اللہ کو دے دو. میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ تو ساری کائنات کے مالک ہے, مالک الملک ہے, پھر مانتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا. رب ذوالجلال فرماتے میں جو مانگ رہا ہوں کس کے لیے مانگتا ہوں, کس کے لیے مانگتا ہوں؟ یتیم کے لیے, مسکین کے لیے, فقیر کے لیے, آنی مجاہد کے لیے, جہاد کے لیے, آنی انفاق فی سبیل اللہ, دین کی اشاعت کے لیے, دین کے کاموں کے لیے, ان کے لیے مانگ رہا ہوں. یتیم بھائی تیرا ہے, مسکین رشتے دار تیرا ہے, غریب معاشرے تیرے کا بندہ ہے, تیری گرانی کا بندہ ہے, تیرے قبیلے کا آدمی ہے, تیرے خاندان کا آدمی ہے, دین تیری ضرورت کا ہے, وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں مولا پھر قرضہ تو مانگتا ہے, دیتا ہی تو ہے. رب ذوالجلال کہتے ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. اللہ فرماتے ہیں اور ان کو دے دے, دے اپنے بھائی رشتے دار قریبی کو, اپنے کام وطن کو دے دے, برادری والے کو دے دے, مسکین غریب تیرے معاشرے کا, تیرے قبیلے کا, خاندان کا ہے,
اس کو دے دے اللہ فرماتے ہیں اور دے اس کو دے کل دن قیامت آئے گا تجدہ عند اللہ آگے مجھ سے لے لینا آگے مجھ سے لے لینا میں تجھے عطا کروں گا اور میرا قانون کیا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا جو مجھے ایک دیتا ہے میں بدلے میں 10 دیا کرتا ہوں 10 دیا کرتا ہوں ایک مرتبہ یوں ہوا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہے مسلمانوں کے اپنے گھر کے دروازے پہ تشریف فرمائے کرتے کرتے مانگنے والا آ گیا کہتا ہے بڑی اشد ضرورت پڑ گئی ہے سیاد علی میرے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا ہے 1 درہم کا سامان کرتا ہوں 1 درہم دے دو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جا اپنی اماں کے پاس ان کو جا کے کہے جو میں نے 6 درہم تمہیں ان کو اشد ضرورت کے لیے لیے تھے ان میں سے 1 درہم واپس کرو ایک سائل آ گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں جی کے پاس گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اماں جی ابا جی کہتے ہیں 1 درہم دے دو اماں جی نے کہا وہ تو انہوں نے اشد ضرورت کے لیے رکھے ہیں خود تو مجھے کر رکھوائے ہیں آج مانگنے لگے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ابا جی کے پاس گئے ابا جی اماں جی کو کہہ رہی ہیں آپ نے ضرورت کے لیے رکھوائے ہیں فرمایا جا میرے بیٹے اپنی اماں کو جا کے کہتے 1 نہیں 6 کے 6 دے دے جس بندے کو اتنا بھی اللہ کے اوپر یقین نہ ہو میری آجا اپنی اماں سے کہے کہ 6 کے 6 درہم مجھے دے دے حضرت حسین کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 درہم میری ماں فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیے حضرت علی نے اس کو فرمایا لے جا 1 کی بجائے 6 لے جا میرے گھر کی ضرورت کون پوری کرے گا اللہ پوری کر دے گا جا میرا کام تو ہو گیا وہ 6 درہم لے کے چلا تھوڑی دیر گزری ہے ایک بندہ گزرا ہے اونٹ بیچنے والا اونٹ بیچنے کے لیے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اونٹ بیچتا ہے جی میں بیچتا ہوں کہا کتنے میں بیچتا ہے اس نے کہا 140 درہم میں بیچتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا سودا ہو گیا اونٹ مجھے دے دے تھوڑی دیر کے بعد آ کے اپنی رقم لے جانا وہ چلا گیا اتنے میں تھوڑی دیر گزری ہے ایک بندہ آ گیا اس نے اونٹ دیکھا بڑا خوبصورت اونٹ ہے حضرت علی سے کہنے لگا جی حضرت علی آپ ہی اونٹ بیچتے ہیں فرمایا میں بیچتا ہوں اس نے کہا کتنے دیتے ہو فرمایا تو بتا دے کتنے دیتا ہے اس نے کہا میں 200 درہم دیتا ہوں 200 درہم دیتا ہوں حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ میرا سودا ہو گیا 200 درہم لے لیے اور اونٹ اس کو دے دیا باہر نکلے اس بندے کو پیغام بھیجا جس سے اونٹ خریدا تھا خریدا کتنے میں تھا 140 درہم میں خریدا ہے اس کو کہتے بھائی اپنی قیمت لے جا وہ قیمت لے گیا اور حضرت نے اپنے بیٹے سے کہا یہ 60 درہم لے جا اپنی اماں کو جا کے دے دے اللہ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے جو 1 دیتا ہے میں بدلے میں 10 دیا کرتا ہوں کاش کہ میرا آپ کا ایمان بن جائے نا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا آتا ہے روایات میں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے آپ نے ان کے لیے 1 قمیص خریدی ہے نہیں 1 قمیص اپنی بیٹی کے لیے خریدی ہے پرانی قمیص بالکل پوسیدہ ہو چکی ہے پرانی ہو چکی ہے چلو شادی میں میری بیٹی یہ پہن لے گی اتنے میں کرتے کرتے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی دروازے پہ دستک ہوئی ہے ایک سائلہ آ گئی ہے آگے کہتی ہے اور نبوت کے گھرانے والوں میری بیٹی کو ایک قمیص چاہیے میری بیٹی کے تن پہ قمیص نہیں ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے دل میں آیا میں یہ پرانی قمیص کو دے دوں نہیں خود استعمال کر لوں لیکن پھر دل میں آیا نا وہ مالک الملک کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ کے
راستے میں اس کو خرچ کرو جس کے ساتھ تمہیں محبت ہو، محبوب چیز اس کے راستے میں دیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی نئی قمیض اٹھا کے مانگنے والی کو دے دی اور آرام سے بیٹھ گئی ہے۔ جب وقت آیا ان کی شادی کا ٹائم آیا، جبریل جنت سے لباس لے کے آ گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اقرضوا اللہ قرضا حسنا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو میرے رستے میں دے گا میں اس کو جھولیاں بھر کے دے دوں گا۔ ہاں ابلیس جو ہے نا، یہ انسان کے دل میں آ کے کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان بندے کو غریبی کے باتیں دیتا ہے، کوئی نہ دے نہ ورنہ مال کیا ہو جائے گا، بولو مال کم ہو جائے گا، یعدکم الفقر فقیر ہو جائے گا، کوئی بھوکا ہو جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا واللہ یعدکم مغفرہ، وہ فقر کے وعدے کرتا ہے، اللہ مغفرت کے وعدے کرتا ہے۔ اور دے میرے رستے میں دیا کر، انفقوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں خرچ کیا کر، میں تجھ سے وہ وعدہ کرتا ہوں تیری بخشش کا، میں تجھے بخشش کا فرمان عطا کرتا ہوں، سرٹیفکیٹ تجھے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے لیے دے گا تو میں اس میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہے میں دگنا کر دوں گا۔ پھر مثال دی ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ میرے رستے میں دینے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کاشتکار اور زمیندار بندہ جا کے جب گندم کی بوائی کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ نالی میں ایک دانہ ڈالتا ہے، ایک دانہ ڈالتا ہے، بدلے میں اللہ کہتے ہیں میں اس کو میں اس میں سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 دانیاں نکال دیتا ہوں، ہر ایک اوپر ایک خوشہ سکہ لگا دیتا ہوں، اس سکے میں 100 دانے لگا دیتا ہوں۔ کتنے دانوں پہ 100 دانے واپس کیے ہیں؟ اور میرے مسلمان بھائیوں، ناراض نہ ہونا، دل میں محسوس نہ کرنا جوک نہیں کرنے لگا ہوں، اپنے سمیت بات کرنے لگا ہوں، ہمارا یقین نہیں بن رہا ہے، زمیندار کا یقین ہے، دانے سے دانا نکالتا ہے، زمین کے اندر ڈال کے آ گیا، اس کو پتا ہے کہ یہ زمین میرا دانا ضائع نہیں کرے گی، واپس کتنے کرے گی، 700 واپس کر دے گی۔ جو مسلمان اللہ کے راستے میں دیتا ہے یقین ہونا چاہیے، اس طرح زمیندار کا یقین ہے، زمین کو دے رہا ہے وہ واپس کر دے گی، اور جو رب کو دیتا ہے کیا رب واپس نہیں کرے گا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے رستے میں دے گا میں تیرے لیے کر دوں گا، میں تیرے لیے دگنا کر دوں گا، اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اتنا اضافہ کر دوں گا، اتنا اضافہ کر دوں گا، تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، اجر کے جو ہے وہ دریا بہا دوں گا۔ فرمایا اعظم اجرا، بہت بڑا اعظم، عظیم نہیں اعظم، اس نے تفصیل کے ساتھ فرمایا اعظم اجر دوں گا۔ اللہ پاک نے ترغیب دے دی ہے فَنَقِيمُ الصَّلَاةَ آتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کر، زکات ادا کیا کر، مال میں نے دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا میرا ہے، اب میں کہتا ہوں سال کے بعد اس میں سے 100 میں کتنے روپے کتنے یار جڑا 100 دے میں جا کے میں بھائی دے چاہوں، سودا سستا کہ مہنگا؟ جی سستا سودا کہ مہنگا؟
گا 100 دے کے 2.5 مانگے سستا. یہ سودا کریے ہوں چپ کر وہ ہم کو سب سن گیا ہے نہ ہمیں دیکھا. اپنی لیے مانگو تو تھوک دے فائدہ تمہارا فائدہ دینے والے مال بھی پاک ہو گیا رب بھی واسطہ. اگلے دن میرے پاس ہمارے اس علاقے کے عظیم ادارے کے ساتھی انہوں نے آ کے مجھے کہا جی ہم ایک دکان سے مدرسے کا سودا لیتے ہیں 2.5 لاکھ روپیہ مدرسے پہ قرضہ ہو گیا ہے اس دکاندار کا اور اس نے کل ہمیں جواب دے دیا کہ اب میں سودا نہیں. اللہ کا قرآن پڑھنے والے نبی کی حدیث پڑھنے والے ہمارے پڑوس میں بھوکے سو جائیں اور میرے اور آپ کے کتے مکھن کھانے لگے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. یا تیرے میرے پیسے ڈاکخانے کی زینت بنتے رہے اور تیسری نسل کی سود پہ بنتی رہے. شرم کرنی چاہیے ہمیں غیرت کرنی چاہیے ہمیں. خدا کی قسم خدا دیتا نا کبھی بھی آپ لوگوں سے مانگنے کا خدا توفیق نہیں. لیکن میرے بھائیوں فائدہ اس میں ہے دینی تو ہم نے ہے ہی ہے اور فرض تو ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں نیتی نہ قضا کی تھی یہ فریضہ ہے اللہ کا. لہذا اس مدرسے کے ساتھ ہی آئے ہوئے میرا یہ زن ہے میں چاہتا ہوں یہ یقین میں بدل جائے. انشاءاللہ ہماری مسجد کے نمازی اس معاملے میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل سے کام ہو. اچھا کچھ ساتھی کھڑے ہو گئے بیچ میں اگلی بات بتاتا ہوں. کوئی ساتھی معلوم نہ رہے جسے رکھے یا 5 چلے جائیں کوئی اوپر چلے جائیں گے جلدی کریں گے اب ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گئے. لیکن دیکھنا خیال کرنا یہ سن یقین میں بدل جائے ان کا قرضہ اتر جائے. اترنا چاہیے کہ نہیں؟ تو کیوں بھائی تو خدا کا نام چوکتا نہ کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر بار بار انہوں نے مزید ترغیباً عرض کیا ہے اے لوگوں یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ میرا دیا ہوا ہے لہذا میرے نام پہ خرچ کرو. ایسا نہ ہو تو وقت آ جائے انفقوا من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ فرماتے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور جب موت کا وقت آ جائے اس وقت بندہ کہے میرے پالنہار کیوں نہ تو نے مجھے مہلت عطا کر دی فاصدق میں کچھ صدقہ کر دیتا میں کچھ مال دے دیتا میں خیرات کر دیتا میں اپنے ذمے جو میرے مالی حقوق تھے تو میں ادا کر دیتا فاصدق واکن من الصالحین. اللہ میں نے قرآن میں بن جاتا اللہ کا قرآن کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اے لوگوں دو وقت آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو ورنہ وہ وقت آنے والا ہے انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع
کوئی دوست صحابہ کام نہیں آئیں گے، ولا شفاعت، کوئی سفارشی نہیں ملے گا۔ اس کے وقت آنے سے پہلے خرچ کرتے چلے جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ اور ادھر خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن تجدوه عند اللہ، آ کے مجھ سے لے لینا جو دیا ہے اس کا 10 گنا بڑھا کے دیتا چلا جاؤں گا، 700 گنا بڑھا دوں گا۔ فرماتا اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں فریضہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ بندے کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا تعلق رب کے ساتھ ہو جائے، رب کی مخلوق کے ساتھ ہو جائے، حقوق اللہ کی ادا ہو جائے، حقوق العباد کی ادا ہو جائے، وہ بندہ اللہ کا، وہ بولو تو صحیح، تمہید نہیں سنی تھی آپ نے، دیر سے آئے ہو، کوشش کیا کرو، جلدی آیا کرو، انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن و سنت سے موتی نکال کے آپ کے دامن میں ڈالتا چلا جاؤں، تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے اللہ ہمیں تو کسی نے قرآن سنایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا۔ اور میرے بھائیوں اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دو، انشاءاللہ قیامت والے دن سرخروئی نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے آپ